بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کلاسز میں ہم نے فزکس کے کچھ برانچز پڑھے تھے، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کنٹریبیوشن ٹو فزیکل سائنس بائی اسلامک ورلڈ، یعنی جو فزیکل سائنس ہے، یعنی پوری دنیا میں، یعنی اسلامک جو مسلم سائنٹسٹ ہے اس کا کیا رول ہے فزیکل سائنسز میں۔ تو سب سے پہلے یہ جانے کہ فزیکل سائنس کیا ہے۔ فزیکل سائنس، تو پچھلے کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا کہ فزیکل سائنس یہ فلاسفی کا برانچز ہے، اس میں ہم نان لیونگ تھنگ کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ فزیکل سائنس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نان لیونگ تھنگ کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ فزیکل سائنس میں جو مسلم سائنٹسٹ ہے اس کا کیا رول تھا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ اس کا کیا رول تھا۔ تو دی مسلم سائنٹسٹ The Muslim scientist has played an important role in the field of science یا فزیکل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کیونکہ ٹیکنالوجی میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہے۔ ٹیکنالوجی اس کا مطلب ہو گیا کہ جو مسلم سائنٹسٹ ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے فزیکل سائنسز میں۔ تو آئیے دیکھتے کہ وہ یعنی کون سے سائنٹسٹ تھے مسلم جنہوں نے فزیکل سائنس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں تو یہاں پر A few of the notable scientists are، کچھ کا یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے فزیکل سائنسز میں۔ تو a few of the notable scientists are، مقصد کچھ کا یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس میں نمبر فرسٹ ہے یعقوب کندہ، نمبر فرسٹ ہے، یہ مسلم سائنٹسٹ تھا یعقوب کندہ۔ اچھا، یہ جو میں جس طرح میں لکھ رہا ہوں نا، آپ اس طرح پیپرز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ہم اس کی ڈیٹ آف برتھ کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا تھا۔ تو فرسٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹ آف برتھ، یعنی اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ تو یعقوب کندہ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تو ہی واز برن ان 800 AD، یعنی یہ ہمارے پاس 800 AD میں پیدا ہوا تھا۔ ہاں اچھا، یہ کہاں پیدا ہوا تھا یہ بھی لکھ لیتے ہیں، یعنی یہ ہمارے پاس ہی واز برن ان بصرہ، یہ ہمارے پاس بصرہ میں پیدا ہوا تھا، اور بصرہ یہ عراق میں ہے، بصرہ عراق میں ہے۔ بصرہ واز لوکیٹڈ ان عراق، ہی واز برن ان بصرہ، یعنی یہ بصرہ میں پیدا ہوا تھا، بصرہ۔ اچھا، اب اس کی کنٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں کہ اس نے فزکس میں کیا کنٹریبیوشن کیا ہے، یعنی اس کا کیا کردار ہے۔ تو اس کی کنٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے فزکس میں۔ کنٹریبیوشن، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کی کنٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں۔ ہاں، تو اس کی کنٹریبیوشن کی طرف اگر ہم آ جائیں تو he had done outstanding work in the field of metrology, specific gravity and optics، یعنی اس نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ورک کیا ہے کس چیز میں؟ میٹرولوجی میں، اسپیسیفک گریویٹی میں اینڈ آپٹکس میں۔ he had done outstanding
work in the field of meteorology specific gravity and optics. इसने ही वो हैड डन वर्क आउटस्टैंडिंग वर्क, यानी इसने बहुत अहम किरदार अदा किया था किस चीज़ में, मेट्रोलॉजी में, स्पेसिफिक ग्रेविटी में और ऑप्टिक्स में। बल्कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन तो ये है कि his most important work was done in the field of optics, especially on reflection of light. इसने ऑप्टिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। सच क्या किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इसने बहुत कुछ किया है। तो हम ये भी लिख सकते हैं his most इम्पोर्टेंट वर्क, यानी इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है, यानी क्या किया है इसने, वाज डन द फील्ड ऑप्टिक्स, यानी उसमें ऑप्टिक्स के बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। ऑप्टिक्स स्पेशली क्या किया था, स्पेशली ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की रिफ्लेक्शन है इसके बारे में इसने बहुत काम किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये तो इसके कंट्रीब्यूशन था। अब इसकी डेट ऑफ डेथ की तरफ आते हैं। डेट ऑफ डेथ, तो इसका डेट ऑफ डेथ क्या है, तो यानी इसका जो डेट ऑफ डेथ है, तो उसका डेट ऑफ डेथ जो हुआ था वो 1873 में हुआ था, यानी ये 800 में पैदा हुआ था और 1873 में जो है ना वो मकसद इसका डेथ हुआ। तो हम ये से किसे कि ही वाज डाइड ऑन, कब हुआ था, 1873 AD, 1873 AD में इसका हमारे पास क्या हुआ था, डेथ हुआ था। तो ये तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था याकूब कंदा। अब हम एक और साइंटिस्ट की तरफ आते हैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट हो और इसने फिज़िकल साइंसेस में बहुत अहम रोल अदा किया हो। तो दूसरे साइंटिस्ट का नाम है इब्नुल हैतम। तो आइए देखते हैं कि इब्नुल हैतम ने की कंट्रीब्यूशन क्या है। तो दूसरे साइंटिस्ट का नाम है इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ को। डेट ऑफ बर्थ को तो इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ही वॉज बर्न इन बसरा। ये भी बसरा में पैदा हुआ था, बसरा। और मैंने आपको बताया कि बसरा ये इराक में है, यानी इराक का एक शहर है। लेकिन ये बसरा तो पैदा हुआ था, लेकिन कब पैदा हुआ था, ही वॉज बर्न इन बसरा इन 965 AD में ये पैदा हुआ था, यानी 965 में ये पैदा हुआ था। ये इसका तो डेट ऑफ बर्थ था। अब इसकी कंट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है फिज़िकल साइंसेस में, यानी फ़िज़िकल साइंस में इसका क्या किरदार है, यानी इसमें फ़िज़िकल साइंस में इसने क्या किरदार अदा किया है। तो आइए हम इसकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है फ़िज़िकल साइंसेस में। तो इसका कंट्रीब्यूशन हम टू द पॉइंट लिखते हैं ताकि आप पेपर में भी इस तरह लिख सकते हैं।
کنٹریبیوشن یعنی اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے. سو فرسٹ اس نے کیا کیا ہے, ہم فرسٹ کی طرف آتے ہیں. ہی واز اے گریٹ اسکالر آف ہز ٹائم. فرسٹ یہ تو فرسٹ یہ تھوڑا جنرل اکاؤنٹ کی طرح ہے نا. ہی واز اے گریٹ اسکالر آف ہز ٹائم یعنی یہ اپنے وقت کا بہت بڑا اسکالر تھا. ہی واز اے گریٹ اسکالر آف ہز ٹائم یعنی یہ وقت کا بہت بڑا اسکالر تھا. اب ہم اس کی ایک اور پوائنٹ لکھتے ہیں. ہز گریٹسٹ ورک ان دا بک آف آپٹکس نیم کتاب المناظر. اس نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے وہ اس نے کیا کیا ہے, اس نے آپٹکس کے بارے میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کو ایک کتاب کی شکل دی ہے. وہ کتاب کا نام ہے کتاب المناظر یعنی کتاب المناظر میں اس نے آپٹکس کے بارے میں بہت وسیع باتیں کی ہے کہ آپٹکس کیا ہے, اس کی ریفلیکشن سب کچھ اس نے کتاب المناظر میں لکھا ہے. سو ہز گریٹسٹ یعنی اس کا سب سے بڑا کام جو تھا وہ کیا تھا, ہز گریٹسٹ وہ تھا آپٹکس میں اس نے کام کیا تھا اور اس کو ایک کتابی شکل دی تھی جس کتاب کا نام ہے کتاب المناظر. ہز گریٹسٹ ورک از دی بک یعنی کس بک میں, اب از دی بک آف ہم نے ابھی اس کا نام لیا ہے کتاب المناظر ان آپٹکس یعنی آپٹکس کے بارے میں. تو اس نے یہ بک لکھا ہے آپٹکس کے بارے میں, آپٹکس کے بارے میں. نیم اس کو کیا نیم دیا تھا, نیم یعنی اس کو نام کیا نیم دیا تھا, کتاب المناظر. یعنی اس کو جو بک اس نے لکھا تھا وہ کیا تھا, کتاب المناظر تھا, کتاب المناظر تھا. کتاب المناظر میں اس نے آپٹکس کی بہت سی باتیں اس نے کی تھی. اچھا, ہی انوینٹڈ پن ہول کیمرہ. اس نے یہ جو پن ہول کیمرہ ہے نا یہ اس نے ایجاد کیا ہے ابن الہیثم نے. ہی انوینٹڈ یعنی اس نے کیا انوینٹ کیا تھا, پن ہول کیمرہ. یعنی جو پن ہول کیمرہ ہے یہ ابن الہیثم نے فرسٹ ٹائم انوینٹ کیا تھا, پن ہول کیمرہ. اچھا, اس نے پن ہول کیمرہ بھی ایجاد کیا تھا. اب اس کی ایک اور کنٹریبیوشن کی طرف آتی ہے. اس نے پھر کیا کیا ہے, یعنی اس نے یہ بھی کیا ہے, ہی رائٹ مینی بک آن فزکس. اس نے فزکس کے بہت سے کتابیں لکھی تھی. ہی رائٹ مینی بک آن فزکس. یعنی اس نے فزکس کے بہت سے کتابیں لکھی تھی جس کا فیو کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں, کچھ کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں. اس میں میتھمیٹک بھی شامل تھا, میتھمیٹکس شامل تھا, انجینئرنگ شامل تھا, ایسٹرونومی شامل تھا, اینڈ میڈیسن. اس میں میڈیسن بھی شامل تھا. اب ہم اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ کی طرف آتے ہیں کہ ڈیٹ آف ڈیتھ کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ آپ پیپر میں بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں. تو اس کا ڈیٹ آف ڈیتھ کب ہوا تھا, ہی واز ڈائیڈ آن
1039 AD، یعنی یہ 1039 AD میں اس کا ڈیٹ ہوا تھا۔ اچھا، اب ہم یعنی فزکس میں جو مسلم سائنٹسٹ ہوتے ہیں، دو کا تو میں نے یہاں پر ذکر کیا، اب ہم تیسرے کی طرف آتے ہیں کہ اس نے فزکس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا، اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ تو تیسرے کا نام ہے البیرونی۔ تو دیکھتے ہیں کہ البیرونی نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے فزکس میں۔ البیرونی، تو فرسٹ ہم اس کی ڈیٹ آف برتھ کی طرف آتے ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ، تو البیرونی he was born in 973 AD، یہ 973 AD میں پیدا ہوا تھا البیرونی۔ تو دیکھتے ہیں کہ البیرونی کون تھا۔ تو البیرونی کون تھا؟ البیرونی ہمارے پاس جو تھا، یہ تو یہ یعنی اس کا جو نام البیرونی ہے، لیکن یہ پیدا بھی بیرون میں ہوا تھا۔ he was born in بیرون، was born in بیرون، یہ بیرون میں پیدا ہوا تھا۔ اور بیرون کہاں پر واقع ہے؟ بیرون افغانستان میں ہے۔ بیرون افغانستان میں ہے، بیرون افغانستان میں واقع ہے۔ اچھا، تو یہ افغان میں پیدا ہو، تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہی از افغانی اسکالر، یعنی یہ ایک افغانی اسکالر تھا۔ اچھا، ہم اس کی کنٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں کہ اس نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے، یعنی فزکس میں اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اب اس کی کنٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں کہ فزکس میں اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ تو فزکس میں ہم تو یہ میں نے کہا نا کہ بیرون میں پیدا ہوتا ہے اور بیرون افغانستان میں واقع ہے، تو ہم کہہ سکتے کہ ہی اس افغان اسکالر، یعنی یہ افغانستان کا ایک مشہور اسکالر تھا جس کا نام تھا البیرونی۔ اینڈ رائٹ منی بک، رائٹ منی بک، اس نے بہت سی کتابیں لکھی تھی اباؤٹ، یعنی کس چیز کے بارے میں لکھی تھی، یعنی ہاں یہاں تک تو کتابیں لکھتے ہیں کہ اس نے 150 بکس لکھے تھے فزکس کے بارے میں، اس نے 150 بکس لکھے تھے، اباؤٹ 150 بکس۔ آن فزکس، یعنی اس نے فزکس کے 150 بکس اس نے لکھے تھے فزکس کے۔ یہ اتنا آؤٹسٹینڈنگ اسکالر تھا، افغانستان کا رہنے والا تھا۔ اس نے 150 بکس تو لکھے تھے، لیکن کس چیز کے بارے میں لکھے تھے؟ تو کچھ کا میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، لیکن اور تو بہت زیادہ ہے، 150 بہت زیادہ، تو وہ اس نے کوسمولوجی کے بارے میں لکھے تھے، جیوغرافی کے بارے میں اس نے لکھے تھے۔ کوسمولوجی اس کا ذکر میں نے پچھلے کلاس میں کیا تھا، جیوغرافی یعنی جو جیو ہوتا ہے اس کا گراف میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ کلچر کلچر میں نے ڈسکس نہیں کیا تھا، تھوڑا سا کلچر یہاں پر میں ڈسکس کر رہا ہوں، کلچر کے بارے میں۔ اینڈ میڈیسن، یعنی اس نے میڈیسن کے بارے میں بھی بہت بکس لکھے تھے نا، 150 بکس لکھے تھے، اس میں کوسمولوجی، جیوغرافی، کلچر اینڈ میڈیسن یہ شامل تھے۔ اچھا، اس نے سب سے بڑا کارنامہ جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ اب میں یہاں مینشن، وہ ہی ڈسکس دا شیپ اینڈ ڈینسٹی آف ارتھ، موومنٹ آف مون، سن اینڈ ادر پلانٹ۔ اس نے یہ اس کا بہت امپورٹنٹ ورک تھا، یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ ورک تو اس کا یہی ہے، ہی ڈسکس دی شیپ
he discussed the shape and density. میں یہاں پر ڈینسٹی کی طرف بھی میں آتا ہوں کہ ڈینسٹی کیا ہے. ڈینسٹی آف ارتھ, اس نے ارتھ کا جو شیپ ہے وہ اور ڈینسٹی جو نا یہ بھی اس نے ڈسکس کیا تھا. اور کیا کہتا, مومنٹ آف مون, یعنی جو چاند کا جو مومنٹ ہے یہ بھی اس نے ڈسکس کیا تھا. اور کیا کہتا, سن اینڈ سن اور اس کے علاوہ اور جتنے سیارے ہیں ان ادر پلینٹس سن اینڈ ادر پلینٹس. اچھا, جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں کلچر کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کلچر کیا ہے. یعنی اس کے کلچر کے بارے میں بھی اس نے بہت لکھی. تو کلچر کیا ہے؟ کلچر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے, سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلچر از دا مین پارٹ آف سوسائٹی. یعنی ہم جیسے کلچر کا تعریف, یعنی سمپل ڈیفینیشن ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ کلچر از دا مین پارٹ آف سوسائٹی. یعنی ہمارے شادی کے جو رسم رواج ہوتے ہیں, یعنی ہمارے معاشرے کے جتنے روایات, یہ سب کلچر میں آتا ہے. اچھا, کلچر تو سمپلی تھا, یعنی اب اگر ہم کلچر کی طرف جائیں تو یہ الگ ڈسکشن ہے. تو ہم ڈینسٹی کی طرف آتے ہیں کہ ڈینسٹی کیا ہے. تو ڈینسٹی کیا ہے, جس طرح ہم نے بتایا کہ اس نے یعنی ہی ڈسکس دا شیپ اینڈ ڈینسٹی آف ارتھ. اس نے جو ارتھ تھا اس کا شیپ اور ڈینسٹی یہ تو اس نے ڈسکس کیا تھا. تو ڈینسٹی کیا ہے؟ اب ڈینسٹی کی طرف آتے ہیں. ڈینسٹی کا تعریف ہم یوں لکھ سکتے ہیں, دا ماس پر یونٹ والیوم از کالڈ ڈینسٹی. دا ماس پر یونٹ والیوم is called density. اچھا, یہ تو ڈینسٹی کا ڈیفینیشن تھا. ابھی کلچر کا ڈیفینیشن میں بھول گیا, ابھی میں کرتا ہوں کہ کلچر کیا ہے. تو میں نے کہا کہ کلچر از دی مین پارٹ آف. اب ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کیونکہ جگہ نہیں, ہم نے پہلے ڈینسٹی کی طرف آ گئے تو ہمیں یہ بھول ہی گیا. تو یہاں لکھ سے سوسائٹی, مین پارٹ آف سوسائٹی. کلچر از دا مین پارٹ آف سوسائٹی. ہم سمپلی یہ کہیں. تو ڈینسٹی کیا ہے؟ ڈینسٹی جیسے کہ میں نے کہا کہ ماس پر یونٹ والیوم از کالڈ ڈینسٹی. اس کو ہم ڈینسٹی کہہ سکتے. اب ڈینسٹی تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا ہے. ایکسپلین یعنی اس کا ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ ڈینسٹی اصل میں ہے کیا. تو ڈینسٹی کی ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے پاس ایف ایم از دی ماس آف دا باڈی. لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک باڈی کا ماس ایم ہے اینڈ وی از دی والیوم, اور وی ہمارے پاس لیٹ سپوز والیوم ہو گیا. دین تو ہم کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, دین دا ڈینسٹی یعنی رو جو ہوتے ہیں, اس سے ہم ڈینسٹی کو رو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. یعنی رو تو کس چیز کا بڑا از گیون بائی ہم کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک باڈی کا ماس ہے وہ ایم ہے اور والیوم اس کا وی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں از گیون بائی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈینسٹی کس چیز کا بڑا ہوا, یعنی رو, اس سے ہم ڈینسٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. سو ماس ڈیوائڈ بائی والیوم. یعنی ہمارے پاس ایک باڈی کا, لیٹ سپوز میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک باڈی تھا, اس کا ماس ایم ہے اور اس کا والیوم وی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈینسٹی ہمارے پاس ایم ڈیوائڈ بائی وی کا برابر ہے. اچھا, ڈینسٹی جو ہے وہ اسکیلر کوانٹٹی ہے. ڈینسٹی از اسکیلر, یہ ہمارے پاس اسکیلر کوانٹٹی ہے.
ڈینسٹی ہمارے پاس اسکیلر کوانٹٹی ہے۔ ایک تو ٹاپک تو بہت سمپل تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو اسکیلر کوانٹٹی ہے اگلے کلاس میں میں اسکیلر کوانٹٹی پورے تفصیل یعنی ایکسپلینیشن کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا، بہت آسان ہے بس، لیکن اب آج کے لیے صرف اتنا یاد رکھو کہ اسکیلر کوانٹٹی ہمارے پاس یعنی دوز کوانٹٹی وچ آر کمپلیٹلی اسپیسیفائڈ بائی دیئر میگنیچیوڈ اونلی، یعنی اس کا جو اسکیلر کوانٹٹی ہمارے پاس وہ کوانٹٹی ہوتا ہے جس کا جو ہے نا وہ کمپلیٹلی ہم اسپیسیفائڈ کریں صرف میگنیچیوڈ اس کا۔ میگنیچیوڈ کیا ہے؟ میگنیچیوڈ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جب کسی نمبر ہوتا ہے، اس کا کسی چیز کا خاص نمبر ہوتا ہے اور اس کا خاص یونٹ ہوتا ہے، اس کو ہم میگنیچیوڈ کہتے ہیں۔ تو اسکیلر کوانٹٹی میں میگنیچیوڈ، پھر ویکٹر کوانٹٹی وہ الگ ڈسکشن ہے، وہ ہم ایک اور کلاس اس کے بعد جو کلاسز ہیں اس میں ہم ویکٹر اور اسکیلر کو ڈیفائن کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور بہت آسان بھی تھا کیونکہ سمپلی ہم نے سمجھا۔ سو ٹوڈے از انف، تھینک یو فار یو سی ان دس ٹاپک۔